الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، نصاب الصرف میں آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 26، الحاق کا بیان۔ دیکھیے، الحاق کا معنی آتا ہے آخر میں زیادتی کرنا، اور زائد ادخال کا معنی آتا ہے شروع میں زیادتی کرنا۔ کلمہ کے اندر کبھی زیادتی ہوتی ہے شروع میں، جیسے آپ دیکھیں نصرہ کے اندر آپ نے شروع میں زائد کر دیا حمزہ سین اور تا، تو آپ نے کہا استنصرہ، شروع میں زیادتی کیا آپ نے، تو یہ جو حمزہ اور سین جو آپ نے شروع میں بڑھایا ہے تو یہ زیادتی کراتی ہے ادخال، کیا ادخال۔ اور کبھی آخر میں زیادتی ہوتی ہے تو وہ کہلاتی ہے الحاق، ٹھیک ہے۔ تو وہی الحاق کا بیان ہے، یعنی کبھی جو ہے کلمہ کے اندر کچھ حروف کی زیادتی کر دی جاتی ہے آخر میں، تو اسی زیادتی کو الحاق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کی کتاب میں الحاق کی تعریف فرما رہے ہیں، کیا تعریف فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ثلاثی یا رباعی مجرد میں، ثلاثی مجرد جیسے نصرہ، رباعی مجرد جیسے بعثرہ، ٹھیک ہے، وہی فرما رہے ہیں کہ ثلاثی یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی یا خماسی کے وزن پر کرنا، یعنی ہم وزن کرنا، یعنی وزن پر کرنا، یہ الحاق کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کلمہ ہے ہمارے پاس جلبا، کیا ہے؟ جلبا، جلبا، جیم زبر جا، لام زبر لا، با زبر با، جلبا، یہ ہمارا ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے اندر الحاق کر دیا گیا، الحاق کس طور پر کہ آخر میں جو ہے ایک حرف کی زیادتی کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے جل بابا، یعنی جلبا سے ہم نے جل بابا کر دیا، تو یہ جل بابا جو ہے یہ ہمارا ملحق کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے، آئیے وہ ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کلمہ ہمارے پاس جلبا، جیم لام اور با، جلبا، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اب اسی کے اندر ہم نے زیادتی کی اور ہم نے کہا جل بابا، جو کہ بر وزن دح راجا، جل بابا کس کے وزن پر ہے؟ بعثرا، جل بابا بر وزن بعثرا، جی۔ تو جلبا یہ ہو گیا ہمارا ثلاثی مجرد، ہم نے اس ثلاثی مجرد کے اندر زیادتی کی، یہ با ایک حرف ہم نے اس کے اندر بڑھا دیا، کیا ہو گیا؟ جل بابا۔ اب کوئی اسلامی بھائی آپ میں سے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضور یہاں تو جلبا تھا، یعنی لام کے اوپر زبر ہے یہاں پر، تو یہاں پر جو ہے جلبابا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو پھر ایک کلمہ کو ساکن کیوں کیا؟ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلام عرب کے اندر 4 حروف پر پے در پہ حرکت پڑھنا یہ دشوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے عرب کے لوگ جو ہے ایک حرف کو ساکن کر دیا کرتے تھے، تو
تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس کو لام جو کہ عین کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے، اور ہو گیا جل بابا، اور اس کو ملحق کیا ہے کس کے ساتھ؟ بعثرا کے ساتھ، جل بابا اس کو ملحق کیا کس کے ساتھ؟ بعثرا، کیونکہ بعثرا کیا ہے؟ یہ رباعی مجرد ہے، ٹھیک ہے، اور جل بابا کیا ہے؟ یہ ملحق برباعی مجرد ہے، کیونکہ جل بابا کو ملحق کیا کس سے؟ بعثرا سے، تو جل بابا یہ ہو گیا آپ کا ملحق کیونکہ اس کو لاحق کیا گیا ہے، اور بعثرا یہ ہو گیا آپ کا ملحق بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایک منٹ دیکھیں آپ، جل بابا یہ آپ کا ملحق، ملحق، اور بعثرا یہ ہو جائے گا آپ کا ملحق بھی، ٹھیک ہے۔ اب معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، معنی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جو معنی جلبا کا ہوگا وہی معنی جل بابا کا رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر جلبا اس کا معنی آتا ہے چادر پہننا، تو جل بابا کا معنی بھی آئے گا چادر پہننا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے حضور جب جلبا کا معنی بھی چادر پہننا ہے اور جل بابا کا معنی بھی چادر پہننا ہے تو پھر الگ سے جل بابا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب والے یعنی کلام عرب کے اندر جو ہے کبھی چادر پہننے والے معنی کو ادا کرنے کے لیے جلبہ استعمال کیا جاتا تھا، اور کبھی چادر پہننے والے معنی کو استعمال کرنے معنی کو ادا کرنے کے لیے جلببا کہا جا رہا تھا۔ تو اب یہ کہ صرف کے قواعد بنانے کے لیے کچھ تو نام دینا ہی تھا، تو اس کو جو ہے یہ تو ثلاثی مجرد ہے تو اس کو ثلاثی مجرد ہی رکھا، اور اس کو جو ہے ملحق برباعی کر دیا۔ ملحق برباعی مطلب، ملحق برباعی کا مطلب یہ ہوا کہ جلبا کے اندر ایک حرف کی زیادتی کی، اور بعثرا جو کہ رباعی تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں لاحق کر دیا، یعنی جیسا کہ یہ فعللا کے وزن پر تھا ویسے ہی اس کو بھی فعللا کے وزن پر کر دیا، تو یہ آپ کا کہلائے گا ملحق، اور یہ کہلائے گا آپ کا ملحق بھی۔ اب یہ جلبا اور جلببا دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، جلبا کا معنی بھی آتا ہے چادر پہننا، اور جلببا کا معنی بھی آتا ہے چادر پہننا۔ ہاں تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک ہم نے یہ الحاق کی تعریف پڑھی، یعنی ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی یا خماسی کے ہم وزن کر دینا، یعنی رباعی یا خماسی کے وزن پر کرنا، تو یہ الحاق کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے جلبا یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں آپ نے ایک حرف کی زیادتی کر دی اور کہہ دیا جل بابا، ٹھیک ہے، بر وزن دح رجا یا بعثرا، تو دح رجا، دح رجا یہ ہو جائے گا آپ کا ملحق بھی، اور جل بابا یہ ہو جائے گا آپ کا ملحق، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، یہاں پر بعثرا کی جگہ ہم دح رجا ہی لکھ دیتے ہیں۔ دح رجا، پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے اندر چند چیزیں ضروری ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ دیکھیے یہ ہو گیا ملحق اور یہ ہو گیا آپ کا ملحق بھی، ٹھیک ہے، جو وزن ملحق بھی کا ہوگا وہی وزن ملحق کا رہے گا، جیسے کہ آپ دیکھیں دح رجا اس کا وزن کیا ہے؟ فعللا، تو بالکل وہی وزن ملحق کا ہے یعنی جل بابا، ٹھیک ہے، اور دونوں کے مصدر کا بھی ایک ہی وزن ہونا چاہیے، یعنی جیسے دح رجا اس کا مصدر آتا ہے دح رجتن، تو جل بابا کا مصدر آنا چاہیے جل ببتن، ٹھیک ہے، جل ببتن دح رجتن، ٹھیک ہے، دونوں کا مصدر بھی ایک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس جلببا جو کہ ملحق ہے اس کے معنی میں اور جو اس کا ثلاثی مجرد ہے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے، یعنی دونوں کا معنی ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے، آسان سی بات ہے بالکل۔ آئیے اپنی کتاب کے اندر دیکھیے ایک منٹ ذرا، جی الحاق کا بیان،
فرما رہے ہیں الحاق کی تعریف، فرماتے ہیں کہ ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے اس کو رباعی یا خماسی کے وزن پر کرنا یہ الحاق کہلاتا ہے۔ جیسے جلبہ سے جلببا، بر وزن دح رجا، ملحق برباعی ہے۔ ٹھیک، نوٹ، جسے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق اور جس کے ہم وزن کیا جائے اسے ملحق بھی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر جلببا کو ہم وزن کیا گیا کس کے؟ دحرجہ کے، تو جس کا وزن کیا جا رہا ہے وہ ہو گیا آپ کا ملحق، اور جس کے وزن میں کیا جا رہا ہے وہ ملحق بھی۔ چنانچہ مثال مذکورہ بالا میں، یعنی جو مثال یہاں پر ذکر کی ہے اور جو مثال آپ کی کتاب میں ذکر کی ہے، اس میں جلببا ملحق ہے اور دحرجہ یہ ملحق بھی ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 میں آ جائیے۔ ملحق اور ملحق بھی کا وزن ایک ہونا ضروری ہے۔ جیسے دحرجہ اس کا وزن بھی فعللا اور جلببا اس کا وزن بھی فعللا۔ جیسے مثال مذکور میں جلببا اور دحرجہ کا وزن ایک ہے، یعنی دونوں فعللا کے وزن پر ہیں۔ نمبر 3، ان دونوں کے مصادر کا ہم وزن ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں کے مصدر کا ایک وزن ہونا ضروری ہے۔ جیسے دحرجہ اس کا مصدر آتا ہے دحرجتن، تو جلببا کا مصدر بھی آئے گا کیا؟ جلببتن، فعللتن کے وزن پر۔ جیسے مثال مذکور میں جلببا اور دحرجہ ان دونوں کے مصادر ہیں جلببتن اور دحرجتن، ٹھیک ہے، کا وزن ایک ہے، یعنی دونوں کا وزن کیا؟ فعللتن، یعنی دونوں فعللتن کے وزن پر ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ نمبر 4، یہ بھی ضروری ہے کہ الحاق کی وجہ سے ملحق کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ جیسے جلبہ کا معنی ہے چادر پہننا، الحاق کے بعد جلببا ہو گیا، لیکن اس کا معنی وہی ہے جو پہلے تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ آپ کی کتاب میں جلببا دے رکھا ہے یہاں پر، تو اس کو آپ چینج کر لیجیے، یعنی جلبا، یعنی لام کے اوپر جو فتح دے رکھا ہے نا، اس کو آپ ساکن کر لیجیے، جیسا کہ ہماری کتاب میں بھی یہاں دے رکھا ہے۔ یہ اصل میں جلببا، ٹھیک ہے، درست کر لیجیے جی۔ تمام اسلامی بھائی اس کو سمجھ لیجیے، باقی پھر آگے چلتے ہیں۔